کوئٹہ کا ہے، چیک کیش ڈیرہ لائر برانچ سے ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ حکومت اور عبوری دور حکومت میں ایسے جعلی منصوبے اور ایسے غیر ضروری اسکیمات بنائی گئیں جن کا فائدہ مذہبی اقلیتوں کو نہیں پہنچا اور تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں کہ بینیفیشریز کو 25,000 روپے کی رقم کے غوث 5 لاکھ روپے کے چیک کیش کروائے گئے ہیں، جس میں ہمارے سینیٹر دنیش کمار پنجوانی اور سنجے کمار پنجوانی صاحب موجودہ پارلیمانی سیکرٹری ڈائریکٹ انوالو ہیں۔ مالی مدد کی مد میں بنائے جانے والی اس اسکیم کے ذریعے اربوں روپے کے فنڈز خرد ہوئے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان اور اقلیتی نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کا انکشاف اور مذمت۔ معزز صحافی حضرات اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ ہم سب سے پہلے دنیا میں جہاں کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ورنیبل کمیونٹیز ظلم و جبر کا نشانہ بن رہی ہیں، ان تمام کمیونٹیز کے ساتھ تمام سول سوسائٹی، دارالعمل اور ان تمام مظلوم اقوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والی تمام سیاسی، سماجی اور معاشی اتصال ہونے والی کی وجہ سے بنیادی حقوق جن میں معیاری تعلیم، صحت، رہائش، بے روزگاری اور تحفظ جیسے بنیادی چیلنجز سے دوچار ہے۔ حکومت پاکستان ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹس کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو ان کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور مسائل جو کہ تو رہتے ہیں۔ مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے تمام صوبوں میں انسانی حقوق اور مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹس قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹس قائم ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹس کسی حد تک قواعد و ضوابط کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں قائم انسانی حقوق اور مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین نہیں بنائے جا سکے، جس کی وجہ سے گزشتہ حکومت اور عبوری دور حکومت میں ایسے جعلی منصوبے اور ایسے غیر ضروری اسکیمات بنائی گئیں جن کا فائدہ مذہبی اقلیتوں کو نہیں پہنچا اور تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے۔ اس سلسلے میں مائنورٹی انسانی حقوق اور مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کو مائنورٹی افیئر ویلفیئر ایکٹ کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی نشست کا اہتمام کا مقصد صرف مائنورٹیز کمیونٹیز کی جانب سے مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان اور اقلیتی نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کو بے نقاب اور مذمت کرنا ہے۔ معزز حاضرین، مشاہدہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دور حکومت اور جمہوری دور میں 11.25 ارب روپے سے زائد کی رقم ایم پی ایس کے حصے میں آئی۔ اس لیے گزشتہ دور حکومت میں مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ اور 3 ایم پی ایس کو حکومتی فنڈز اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے ملنے والی رقم کا مجموعی حجم 35 ارب روپے ہے اور اس سے زائد بھی، لیکن چونکہ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے پاس رول آف بزنس طے نہیں ہوئے اور نہ ہی ایس او پیز بنائے گئے ہیں، نہ ہی کوئی ایکٹ یا بل موجود ہے جس کا استعمال درست طور پہ ہو سکتا۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے بلوچستان کی مائنورٹی کمیونٹیز کے لیے بنائے جانے والے فلاحی بہبود کے منصوبے بنائے، لیکن مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے نہ تو بلوچستان کی مائنورٹیز کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی ان منصوبوں کے متعلق عوام الناس کو آگاہ کیا، جس سے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ اور اقلیتی نمائندوں کی بددیانتی کے واضح ثبوت اور شواہد ملتے ہیں۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی جانب سے فلاح و بہبود کے لیے غریب گھرانوں کی مالی مدد، بیمار افراد اور اسکالرشپ کی مد میں، مقدس مقامات کی یاترا کروانے کی مد میں کیش رقم تقسیم کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ وہ تمام منصوبے اور اسکیمیں جعلی تھیں، کیونکہ ان تمام منصوبوں اور اسکیموں کے لیے نہ تو کوئی سروے کیا گیا، نہ تو کمیونٹی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی کوئی اصول و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اس طرح گزشتہ 5 سالوں کے دوران مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 35 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم مائنورٹی کمیونٹیز کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ نے جو منصوبے اور اسکیمیں بنائی وہ منظر عام پر نہیں، اور نہ ہی مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی اس کارکردگی کو شائع کیا گیا ہے۔ ہم آج
नहायत दुख से बयान कर रहे हैं कि इंसानी हकूक़ और मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान और मिनॉरिटी के अक़लियती नुमाइंदों ने इंसानी हकूक़ की पामाली में कोई कसर नहीं छोड़ी और करप्शन की ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस सिलसिले में हमें जो सबूत और शवाहिद मिले हैं उनकी तफसील इस तरह ज़ैल दर्ज है। मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान और अक़लियती नुमाइंदों के तरीक़ा वारदात और में सर फहरिस्त कैश स्कैंडल, अबूरी दौर हुकूमत में माली इमदाद और स्कॉलरशिप की मद में की जाने वाली करप्शन की मद का स्कैंडल। करप्शन का एक बैनुल सबूत इस वक्त मंजरेआम पर आया जब अबूरी दौर हुकूमत में फरवरी 2024 मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जानिब से मुस्तहक अफराद और स्कॉलरशिप की मद में 13 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जा रही थी। इस इंतज़ामी बेज़ाब्तगी और बुनियादी असूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुतालिक दारुल अमल की जानिब से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से तहरीरी शिकायत की, क्योंकि इस स्कीम के मुतालिक ना तो कि मिनॉरिटी कमीशन को इल्म था, ना ही अखबारात में तशहीर के ज़रिए कबल अज़ वक्त अवामुल नास को मुतला किया गया था और ना ही माली मदद वसूल करने वाले बेनिफिशरीज की फहरिस्त शाया की गई। लेकिन इन बेज़ाब्तियों की निशानदही के बावजूद हमारी दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके 13 करोड़ रुपए के चेक्स नामालूम इन जेन्युइन बेनिफिशरीज में तकसीम कर दिए गए। माली इमदाद फराहम करने की मद में जो मंसूबे बनाए गए मंसूबे किसी हद तक फेयर हो सकते हैं अगर ये माली मदद जेन्युइन बेनिफिशरीज की असूलन के तहत असूलन तशहीर के ज़रिए मुस्तहक और ज़रूरतमंद अफराद की जानिब से दरख्वास्तें तलब की जानी चाहिए थी। लेकिन इस मंसूबे में क़वाइद और ज़वाबित को नज़रअंदाज करके मिनॉरिटी डिपार्टमेंट ने इन जेन्युइन बेनिफिशरीज के ज़रिए अरबों रुपये निकाल लिए। ये कैश स्कैंडल एक जीता जागता सबूत है, जिसका सबूत इस तरह मिलता है कि 2022 में मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट 2 अफराद जावेद हिदायत नामी शख्स और नेहा नामी खातून के नाम माली और स्कॉलरशिप की नाम से 2 चेक जारी करता है और ये दोनों चेक इन्हें हैंडओवर नहीं होते। जावेद हिदायत नामी शख्स को किसी ज़रिए से मालूम हो जाता है कि हो जाता है कि इसके नाम के चेक जारी हुए हैं, इसके लिए वो बेनिफिशरी अपने चेक के हसूल के लिए मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में दरख्वास्त देता है। मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट अपनी इस करप्शन को छुपाने के लिए नेशनल बैंक को मुतला करता है कि इनके 2 चेक गुम हो गए हैं। नेशनल बैंक जवाब देता है कि एक चेक डेरा यार ब्रांच से कैश हो चुका है, बंदा कोयटा का है, चेक कैश डेरा यार ब्रांच से होता है, जबकि दूसरा चेक हमने आपकी एप्लीकेशन पे रोक दिया गया है। चंद दिनों बाद नेशनल बैंक डेरा यार ब्रांच की जानिब से जावेद हिदायत नामी शख्स के नाम पर पे ऑर्डर जारी होता है। क्रॉस चेक कैश होना सिर्फ एक मिसाल है। इस तरह के हज़ारों चेक के ज़रिए अरबों रुपए के फंड्स निकाल लिए गए हैं। इस स्कैंडल में मौजूद MPA जो कि अभी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, जनाब संजय कुमार पंजवानी साहब का शनाख्ती कार्ड और उनका हाथ मुलव्वस है। हमें ऐसे शवाहिद भी नज़र आए हैं कि बेनिफिशरीज को 25,000 रुपये की रकम के गौस 5 लाख रुपए के चेक कैश करवाए गए हैं, जिसमें हमारे सेनेटर दिनेश कुमार पंजवानी और संजय कुमार पंजवानी साहब मौजूदा पार्लिमानी सेक्रेटरी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। माली मदद की मद में बनाए जाने वाली इस स्कीम के ज़रिए अरबों रुपए के फंड्स खुर्द-बुर्द हुए हैं। इस स्कैंडल में मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट, अक़लियती नुमाइंदे के अलावा नेशनल बैंक का तमाम अमला बराह रास्त मुलव्वस है। और ये करप्शन का सिलसिला जो है वो यहाँ पर बंद नहीं होता और मिनॉरिटीज़ के साथ जो फ्रॉड है वो चलता रहता है। और इसकी पूरी एग्जांपल है चर्चेज़ और मंदिरों की तामीर और उनकी तहज़ीन और आराइश का स्कैंडल। चर्चेज़ और मंदिरों की तामीर और उनकी तहज़ीन और आराइश की स्कीमें मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के क़याम से कबल भी कई दहाइयों से बनाई जाती रही हैं। बदकिस्मती से मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के क़याम के बाद इस सिलसिले को जारी रखा गया है। इस सिलसिले में बनाए जाने वाले तमाम मंसूबे बददयानती पर मबनी थे। असूलन और कानूनन ये मंसूबे नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि जब हुकूमती फ़ंड से मस्जिद तामीर नहीं हो सकती
تو چرچ اور مندر کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان اسکیموں سے کرپشن آسانی سے ہو سکتی ہے اس لیے ان منصوبوں کی بنیاد ڈالی گئی. رومن کیتھولک چرچ اور چرچ آف پاکستان وسائل کے لحاظ سے مالا مال فرقے ہیں. یہ چرچز تعلیمی اور طبی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو کلی طور پر تجارتی ہیں. ان کے اثاثے بہت زیادہ ہیں. اس لیے چرچز نہ تو غریب ہیں اور نہ ہی مستحق ہیں، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان اداروں کے لیے چرچ تعمیر کیے جا رہے ہیں. دیگر فرقوں اور مسلک کے پادری صاحبان نے اپنے گھروں میں چرچ قائم کر رکھے ہیں جو ان کی ذاتی پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس لیے ان پر ہونے والی تعمیرات پادری صاحبان کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہیں جو بعد ازاں فروخت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ پریکٹس عام بن چکی ہے. ان میں سے اکثر چرچ سرکاری رہائش گاہوں پر قائم ہیں اور کئی چرچ قبضہ کی جگہ پر بنائے گئے ہیں. اس اسکینڈل میں کئی پاسٹروں کے چرچ تعمیر ہو چکے ہیں اور 2024 اور 2025 کی PSDP میں مرمت، تزئین اور آرائش کی مد میں چرچ اور مندر شامل ہیں. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کئی دہائیوں سے مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کے قیام سے قبل بھی مذہبی مقامات پر فنڈ استعمال ہوتے رہے ہیں. حال ہی میں موجودہ حکومت میں مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی جانب سے جن 3 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان ان میں گزشتہ پریکٹس کو دہرایا گیا ہے، یعنی چرچز، مندروں اور درگاہوں کی تعمیر اور ان کی تزئین اور آرائش، چرچز کو فرنیچر کی فراہمی، ٹف ٹائل کی تنصیب، شمشان گھاٹوں کی تعمیر و مرمت کی غیر ضروری اسکیمیں اور جعلی منصوبے بنائے گئے ہیں. ان میں اکثر اسکیمیں گزشتہ دور میں مکمل ہو چکی ہیں اور تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ان اسکیموں پر دوبارہ کام کیا جا رہا ہے اور کئی چرچز تو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتے. اور ان اسکیموں کو لانچ کرنے میں سیکرٹری مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان سینیٹر دنیش کمار صاحب اور پارلیمانی سیکرٹری جناب سنجے کمار پنجوانی صاحب اور سابق وفاقی اور وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق جناب خلیل جوہر صاحب کا ہاتھ بھی نظر آتا ہے. ان اسکیموں میں بعض اسکیمیں ایسی بھی ہیں جن پر گزشتہ دور حکومت میں ترقیاتی یا ڈیولپمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے. اس لیے 200 کروڑ کی تمام اسکیمیں بددیانتی پر مبنی ہیں اور یہ تمام فنڈز کرپشن کی نظر ہوں گے. ان کی کچھ مثالیں ہم دیتے ہیں. چرچز اور مندروں کو سیکیورٹی سسٹمز اور ساؤنڈ سسٹمز کی فراہمی کا اسکینڈل. مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بلوچستان میں موجود سینکڑوں چرچز اور مندروں کو کروڑوں روپے کے فنڈ سے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کیمرے اور ساؤنڈ سسٹمز فراہم کیے گئے ہیں. اکثر چرچز اور مندروں پر پہلے سے ہی کیمرے اور سیکیورٹی سسٹم نصب تھے جبکہ ساؤنڈ سسٹمز کی فراہمی سرے سے ضرورت نہ تھی. اس لیے اسکیم بددیانتی پر مبنی تھی اور اس اسکیم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اس مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. مقدس مقامات کی یاترا یا زیارت کا اسکینڈل. مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقدس مقامات کی یاترا یا زیارت کی اسکیمیں بنائی گئی. مقدس مقامات کی یاترا یا زیارت کا نہ تو مسیحیت میں اور نہ ہی ہندو مت میں لازم ہے اور نہ ہی ان سرگرمیوں کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق ہے. اس لیے مقدس مقامات کی یاترا یا زیارت کے لیے بنایا جانے والا منصوبہ بددیانتی پر مبنی تھا اور کروڑوں روپے کے فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے. یہ اسکیم بھی بددیانتی پر مبنی تھی اور اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن نظر آتی ہے. ایمبولنس اور جنازہ وین کا اسکینڈل. سینیٹر دنیش کمار صاحب نے مائنارٹی فنڈ سے مائنارٹی کمیونٹیز کے استعمال کے لیے 11 عدد ایمبولینسز حاصل کی، لیکن یہ تمام ایمبولینسز مائنارٹی کمیونٹی کے استعمال میں نہیں ہے اور ان ایمبولینسز کا نام و نشان نہیں ملتا. آیا ان ایمبولینسز کو فروخت تو نہیں کر دیا گیا؟ اس کا سابق وفاقی اور صوبائی وزیر جناب خلیل جارج صاحب نے 1 عدد ایمبولینس اور 1 جنازہ فیونرل وین مائنارٹی فنڈ سے حاصل کی اور انہیں اپنی ان ایکٹیو NGO مدر ٹریزا ویلفیئر سوسائٹی کو ڈونیٹ کر دی جو ان کی ذاتی NGOز ہے، اور 1 ایمبولینس نیو ہوپ آرفنیج سینٹر کو دے دی گئی. اس وقت ایمبولینس ان کے ذاتی استعمال میں ہے جبکہ جنازہ وین کے وجود کا علم ہی نہیں. نیو ہوپ آرفنیج کو مالی امداد. نیو ہوپ آرفنیج ایک ان ایکٹیو اور جعلی فلاحی ادارہ ہے. اس ادارے کے چیئرمین پاسٹر ارشد جان ہیں. کرسچن کمیونٹی میں اس ادارے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. پاسٹر ارشد جان نے سابق MPA جعفر جارج کے فنڈ سے عیسیٰ نگری میں یہ ادارہ قائم کیا اور اب خلیل جارج صاحب کے کروڑوں روپے کے فنڈ سے ایک اور سینٹر کے قیام کا عمل لایا جا رہا ہے. پاسٹر ارشد جان نے حکومتی فنڈز کے حصول کا دھندا بنا لیا ہے اور اس لیے اس سلسلے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کو نوازنے کے لیے مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈ کے اس ادارے کو جاری ہوئے ہیں. کرپشن کے اس مکروہ دھندے میں ہمارے اقلیتی نمائندے بھی برابر کے شریک ہیں.
پاسٹر وارث اور پاسٹر سمر کے ذاتی چرچز کی تعمیر۔ پاسٹر وارث نے چرچ فار آل نیشنز کے نام سے MPA ٹائٹس جانسن صاحب کے فنڈ سے تعمیر کروایا اور موجودہ 2023 اور 2024 کے بجٹ میں 2 کروڑ کی لاگت سے ایک اور چرچ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ نگری میں پاسٹر سمر کے ذاتی چرچ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ ان علاقوں میں چرچز کی تعداد پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے اور یہ چرچز پاسٹر صاحبان کی ذاتی ملکیتیں ہیں۔ جعلی NGOs کے ذریعے سے خرد برد۔ انسانی حقوق اور آئین و قانون کے خلاف ورزی میں مائنورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان، پارلیمنٹری سیکرٹری سنجے کمار پنجوانی، MPA روی کمار اوجا اور MPA پیٹرک سنت مسیح صاحب براہ راست شامل ہیں، کیونکہ ان اقلیتی نمائندوں کی اکثریت نے اپنی NGOs بنا رکھی ہیں جن کو حکومتی فنڈز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جو ان کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں، اور ان اداروں کو ان کے ذریعے ایمبولینسز کے علاوہ حکومتی فنڈ بھی منتقل کیے گئے ہیں، اس لیے NGOs بھی کرپشن کا محفوظ ذریعہ ہے۔ سابق MPA انیتا عرفان کی، ان میں سابق MNA آسیہ ناصر صاحبہ کی، سابق MPA جعفر جارج صاحب کی گڈ شیپرڈ، موجودہ MPA پیٹرک SM صاحب کی، سابق وفاقی وزیر خلیل جارج صاحب کی مدر ٹریزا میموریل سوسائٹی اور خلیل جارج کے سیکریٹری اور دست راز پاسٹر ارشد جان صاحب نے نیو ہوپ آرفنیج سینٹر سے ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ فنڈز لیب کروانے پر سکینڈل۔ چونکہ ہم حکومتی فنڈز کو لیبس کروانے پر وزیر یا MPA کو 10% کی رقم ملتی ہے، اس لیے سابق وفاقی اور صوبائی وزیر خلیل جارج صاحب نے اپنی صوبائی اور وفاقی وزارتوں کے دوران 90 کروڑ روپے کے لیبس کروا دیے، جبکہ ان فنڈز کا بھی جو ہے کرپشن میں ملوث ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔